بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے مقدمے کی سماعت ہوئی، اور آج کی سماعت میں جو بنیادی اہمیت کی حامل چیز یہ ہے وہ یہ کہ ہر چیز کی ایک ٹائم لائن بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اس وقت ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کا اور ان کا جو ڈیلیگیشن حکومت نے منظور کیا ہے اس کو اس وقت امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے منسٹری آف فارن افیئرس کی نالائکی کے، نااہلی کے یا بدنیتی کے، جو بھی کہا جا سکتا ہے کہیں، کہ آخری وقت میں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو A2 ویزا درکار ہوگا امریکہ میں جانے کے لیے۔ اب اس سے پہلے B1 کیٹیگری اور B2 کیٹیگری کے ویزے ان کے پاس موجود تھے، پہلے وہ اسی پر ٹریول کرتے رہے۔ جب عدالت نے بات کی، اب پاسپورٹ امریکن ایمبیسی میں چلے گئے ہیں، اب امریکن کنسولیٹ سے وہ پاسپورٹ اور ویزا منظور ہوگا، وہ آئے گا، اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ حکومتی وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ ڈیلیگیشن چلا جائے۔ وزیر اعظم نے ڈیلیگیشن کی منظوری بھی دے دی، اور آج تو ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے ڈیلیگیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ایکسپنسز کے حوالے سے عدالت نے کہا تھا، سمری بھیجی تھی کہ آپ اس کے اوپر بھی وضاحت کریں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سارے ایکسپنسز بھی دیں گے، وہ بھی وضاحت انہوں نے کر دی۔ لیکن جو نیچے پاکستان کی بیوروکریسی ہے، اس کی جو ہرڈلز ہیں، اس نے سسٹم کو، عدالت بھی اس پر پریشان ہے کہ میں ہر نیٹی گریٹی پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملاقات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ہائی کورٹ کو اس میں مداخلت کرنی پڑ رہی ہے۔ کیونکہ ریاست کے جو ادارے ہیں ان کی ول نہیں ہے، وہ ہر بات میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو جب پرائم منسٹر کو یہ دیکھنا چاہیے، میں پرائم منسٹر کو آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں اتنے اہم ایشو پر جس پر انہوں نے اٹارنی جنرل کو عدالت میں بھیجا کہ ہم ڈیلیگیشن بھیجیں گے، انہوں نے خط لکھا، لیکن جو ہے اب وہ اتنے تعطل کا شکار ہو گیا ہے کہ اگر یہ ڈیلیگیشن اگلے 3-4 دن میں نہ گیا تو اس کے بعد اس ڈیلیگیشن کے جانے کا فائدہ ہی نہیں رہے گا، اپنا مقصد ہی فوت کر دے گا، اتنی ایفرٹ ہی ضائع ہو جائے گی، تو حکومت کی ایکسپنسز بھی ضائع ہوں، ایفرٹ، ایک کام کو جو درست طریقے سے ہو سکتا تھا اس کو غلط انداز میں اس بیوروکریسی نے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ بہرحال میری اب امید یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز حکومت جو ہے وہ اس پر اپنا پورا زور لگائے گی، اگلے 3-4 دن میں ان کے پاسپورٹ، ویزے وغیرہ کلیئر کروا کے ان کو جو ہے وہ ڈیلیگیشن کو امریکہ روانہ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا کام کر سکے، اور انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے پلاننگ کی گئی ہے، جس طریقے سے کام کا نقشہ تیار کیا گیا ہے، جس طرح ملاقاتیں تیار کی گئی ہیں، اگر حکومت نے پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اسے اپنا پورا زور لگایا تو انشاءاللہ ہم کامیابی انشاءاللہ اس وزٹ میں حاصل کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں آپ کو امریکہ جانے میں، وہ اگر حل ہو جاتے ہیں 1-2 دنوں میں، تو امریکہ میں جو صورتحال ہے، کیا وہاں کی قانونی جو تقاضے ہیں وہ پورے کر لی ہیں آپ نے عافیہ صدیقی سے ملاقات کرنے کے لیے؟ عافیہ صدیقی سے ملاقات تو ہماری ہوتی پہلے بھی ہوئی ہے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کی، سینیٹر مشتاق صاحب کی ہوئی ہے، سینیٹر طلحہ صاحب کی ہوئی ہے، ملاقات ایشو نہیں ہے۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہو، پاکستانی حکومت اپنا اس پر زور لگائے اور بائیڈن کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ کلیمنسی پٹیشن جو ہم نے فائل کیا جس کے نتیجے میں عافیہ صدیقی کی رہائی ہونی ہے وہ وطن واپس آ سکے۔ بہت شکریہ۔